سمندری طوفان کے پیش نظر ایک اور الرٹ جاری۔ ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ۔ پی ایم ڈی کی ماہی گیروں کو 17 جون تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ سمندر میں طغیانی اور ساحل پر لہریں 8 تا 10 فٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے زیر تعمیر اور کمزور عمارتیں خالی کرانے کے احکامات جاری۔ شہر بھر سے بل بورڈ، سائن بورڈ سمیت اشتہاری مواد ہٹانے اور کمزور درختوں کی کٹائی کا حکم۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق بین الاقوامی ماڈلز کے ذریعے طوفان کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں طوفان مزید خطرناک ہوگا۔ سندھ حکومت کا ساحلی آبادی کے انخلاء کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تقریباً 10,000 افراد کا انخلاء کیا جائے گا۔ فوج کی خدمات سے قدرتی آفت کا مقابلہ کیا جائے گا۔ آج ٹھٹھا، سجاول اور بدین کا دورہ کر سکتا ہوں۔ سائیکلون سے 80 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوا چلے گی اور 25 فٹ اونچی لہریں ٹکرائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سرکاری ملازمین کو اضلاع سے باہر نہ جانے کی ہدایت۔ ادھر وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا طوفان اور موسم کی صورتحال مکمل نظر میں ہے، ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا ہے۔ میں نے قوم سے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا یہ ایک انقلابی دن ہے۔ روسی جہاز سے آج تیل نکالنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ان تمام لوگوں کو سراہتا ہوں جو اس قومی کوشش کا حصہ رہے۔ آئی ایم ایف سے پچھلی حکومت کے معاہدے کو اس حکومت نے توڑ دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں۔ ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی۔ نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا۔ تمام شرائط پوری کر دی، امید ہے آئی ایم ایف سے اسی ماہ معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا بڑے چیلنجز کے باوجود بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف پہنچایا۔ پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر ہمارے سارے منصوبے ٹھپ کر دیے۔ 2018 میں دھاندلی کے نتیجے میں فسطائی حکومت آئی، منصوبوں کو بند کر کے ہماری نیب میں پیشیاں لگوائی گئیں۔ نواز شریف کی قیادت میں ہونے والی ترقی کو ختم کر دیا گیا۔ 9 مئی کا واقعہ دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ ملزمان کو ایسی سزا ملے گی رہتی دنیا تک۔ وہ ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں، وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے۔ اور یاد رکھو وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کو رلانے والا وہ سارے باجماعت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ زمان پاک میں چھپا بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ 9 مئی کو افواج پاکستان کو جھکا لے گا، مگر چال الٹی پڑ گئی۔ مریم نواز کا شجاع آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نے کہا یہ فتنہ اب دفن ہو چکا، اب یوٹیوب پر بیٹھ کر انہی سے مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے۔ نون لیگ کو رلانے والے آج خود دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ اس کی جماعت جس جہاز میں آئی تھی اسی میں واپس چلی گئی۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل میں جاتے ہیں، چھپتے نہیں۔ نواز شریف نے ظلم کا مقابلہ کیا لیکن جلاؤ گھیراؤ کی تلقین نہیں کی۔ جس نے شہداء کی توہین کی پاکستانی قوم اسے نہیں چھوڑے گی۔ ملک توڑنے والوں کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ پاکستان میں استحکام پیپلز پارٹی ہی لائے گی، آنکھیں کھولنے، تعصب چھوڑنے، بجٹ میں بہت کچھ نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے نواں مالی سال میں ریکارڈ ترقیاتی اخراجات اور سکیمز مکمل کر رہے ہیں۔ پہلی ترجیح تعلیم، دوسری صحت اور تیسری امن ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 3-4 ماہ میں $2 ارب کی فائنینسنگ کا انتظام کیا۔ جو روڈ تباہ ہوئے وہ سارے بنائیں گے۔ آپاشی نظام تباہ ہو گیا تھا مگر اس بار ریکارڈ فصل آئی ہے۔ ہم نے صوبے کی خدمت کی ہے، آگے بھی کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کے دوران 6 چکر لگائے۔ پچھلے وزیر اعظم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سندھ ہے کدھر۔ وفاق سے این ایف سی ایوارڈ سمیت دیگر معاملات طے نہیں ہو سکے۔ پنجاب کا بجٹ تاخیر کا شکار۔ پنجاب کا بجٹ اب 19 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب پریس کانفرنس میں 4 ماہ کا بجٹ پیش کریں گے۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ مجموعی طور پر صوبائی بجٹ 1200 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 35% اضافے کی تجویز۔ گریڈ 17 سے اوپر 30% اضافہ متوقع۔ نگراں حکومت بجٹ میں کوئی ریاتی اسکیم نہیں رکھے گی۔ سرکاری محکموں میں نئی بھرتیوں پر پابندی برقرار رکھنے کی تجویز۔
وفاق نے صوبوں کے لیے NFC ایوارڈ میں 243 ارب روپے کٹوتی کر دی۔ پنجاب کو 50% کٹوتی سے 124 ارب روپے کم ملے۔ تمام صوبوں کی گیس رائلٹی 3 ارب اضافے سے 62 ارب کروڑ روپے مختص کر دی گئی۔ صوبوں پر 500 ارب روپے کے انکم ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی لاد دیا گیا۔ پنجاب کے عوام سے تقریباً 250 ارب روپے اضافی انکم ٹیکس وصول کرنے کا ہدف مقرر۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 423 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا مارکا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ پی پی کے امیدوار مرتضیٰ وہاب کا جماعت اسلامی کو کراچی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کا مشورہ۔ بولے سندھ حکومت کا کوئی ادارہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کا بھی رد عمل، کہا جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ کراچی میں اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا آج UC کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ دھاندلی کے ذریعے عوام کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا، آصف زرداری تسلیم کریں، عوام ان کی جماعت کو مسترد کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تحفظ کراچی مارچ کے شرکا سے خطاب، کہا اب کوئی بیلٹ باکس یا قوم کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کراچی اب آگے بڑھے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کراچی کے میئر بنیں گے، ہم عوام کی خدمت اور عوامی مسائل عوام پر ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کے تحفظات دور، میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کے انتخاب میں نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی۔ نون لیگ کے ناراض بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ نون لیگی رہنما محمد زبیر نے بھی نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اجلاس کیا۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کو شکایات کے ازالے کی یقین دہانی۔ نون لیگ نمائندوں کو سٹی کونسل میں کمیٹیز کی چیئرمین شپ دی جائے گی۔ جماعت اسلامی نے ہمیں جامع کراچی سے باہر کیا، ہم نے انہیں کراچی کی سیاست سے باہر کر دیا۔ کنوینر MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، کہا ہمیں تحریک کے مطابق سب کو تبدیل کرنا ہے، آپ ہماری ذمہ داری نہیں، ہم آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار بولے پاکستان میں معاشرتی دیوالیہ پن ہے، 10% ووٹ لے کر میئر کراچی کی سیٹ کے لیے رساکشی چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا بھرپور انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ، وزیراعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کی بھی شرکت، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، مریم نواز نے نواز شریف کا اہم پیغام وزیراعظم کو پہنچایا۔ وزیراعظم نے پنجاب اور KP میں انتخابی ٹکٹس کے حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدور سے رپورٹ طلب کر لی۔ بلوچستان اور سندھ میں انتخابی اتحاد کیے جانے کا امکان، نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ملک کو نقصان پہنچانے والی ایک سیاسی جماعت کی پالیسیز کو عوام کے سامنے لایا جائے، پارٹی کا بیانیہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے۔ عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو نواز شریف پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، حقیقی آزادی کا ڈرامہ رچایا گیا، نواز شریف کو نااہل کیا گیا، PTI حکومت نے 3.5 سال کرپشن کی، کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، ایک بدبخت نے لوگوں میں نفرت پیدا کی ہے، ملک کا نقصان ہوا، ہماری ترجیحات عوامی مسائل کا حل اور ملکی خوشحالی ہے۔ 4 سال میں ملکی معیشت سے کھلواڑ کیا گیا، حکمران اتحاد نے مالی مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی JUI مجلس شورا اجلاس میں گفتگو، بولے JUI نے 4 سال احتجاج کر کے عمران پروجیکٹ کو زمین بوس کیا، JUI آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، PTM جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اجلاس میں انتخابی ٹکٹ جاری کرنے اور دیگر امور کی منظوری دے دی گئی۔ ملک میں کہیں بارشیں تو کہیں گرمی کی شدید لہر برقرار، بعض علاقوں میں درجہ حرارت 46 سے بھی تجاوز کر گیا، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی، شہری بے حال، بجلی کا شارٹ فال 5588 میگا واٹ، ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 18412 میگا واٹ اور طلب 24000 میگا واٹ تک جا پہنچی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 8 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔